الحمدللہ آج ہم ختم قرآن کی اس مقدس تقریب کے اندر حاضر اور موجود ہیں، اور پھر یقین اس تقریب کے اندر شامل جس نے بھی قرآن کریم کو سنا، سماعت کیا اور تراویح کے اندر حاضر اور موجود رہے، حالات جیسے بھی رہے، تھکاوٹ تھی، بیماری تھی یا کچھ اور تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام سماعت کرنے کے لیے اس گھر میں مجبور کیے رکھا۔ اس اعتبار سے تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو یہ مبارکباد تو آپ کو ہے، مگر ساتھ میں ایک اعلان یہ بھی ہے کہ یہ قرآن فقط رمضان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن فقط رمضان کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جس طرح رمضان کے اندر محبت کرتے ہو تو قرآن رمضان کے اندر ایسے نوازتا ہے، تو اے کاش کہ ہم یہ قرآن رمضان کے علاوہ بھی ایسے ہی سے محبت کریں تو پھر وارے نیارے نہ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ہماری کیا اوقات کہ ہمیں کوئی کچھ دے، کیوں نہیں؟ آج جو دور چل رہا ہے، کوئی سگے بھائی کو کچھ پوچھتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتا کوئی؟ نہیں، کسی کے گھر میں کھانا پکے نہ پکے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اگر آج کوئی دے رہا ہے تو یہ دولت کس کی ہے؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ تو پھر ہمارے لیے بھی یہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر قرآن کو اس قدر سینے سے لگائیں تو قرآن اس قدر نوازتا ہے، تو اگر رمضان کے علاوہ قرآن کو ایسے ہی رکھیں تو پھر قرآن اپنے چاہنے والے کو، ماننے والے کو محروم نہیں چھوڑتا۔ تو لہذا پھر آپ لوگوں کی ایک محبت اور آپ لوگوں کی ایک چاہت کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے سننے والوں کے ساتھ تعامل کیا، بڑی ایک اچھی بات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، تو کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ مساجد جو ہیں وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے ہر معاملے کے اندر ہم سب کو ممد و معاون بن کر رہنا چاہیے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ لہذا جن دوست احباب نے پورے علاقے کے اندر جس نے بھی جس حیثیت سے اور جس اعتبار کے ساتھ اس میں جب وہ ان کی خدمت کے اندر شریک ہوا اور جس نے جیسے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرمائے، اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو، اور اس قرآن کے صدقے سے جب وہ اس دنیا سے جائے تو قبر حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور سے اسے منور فرمائے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین کی خدمت جس قدر بھی ہو وہ ایک اپنے جذبے کے ساتھ ہو۔ میں نے عباس صاحب سے اور دیگر ساتھیوں سے پہلے میں نے عرض کیا، لیکن انہوں نے مجھے اس دفعہ منع کر دیا کہ وہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، لہذا اس کا متبادل ایک یہ سوچا ہے کہ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، یہ ہے فتاوی رضویہ شریف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، تقریباً 33 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ یہ میں نے تقریباً آج سے کوئی ایک ہفتہ قبل خریدا ہے، اس وقت اس کی قیمت تھی 35,000 روپے، اس وقت اس کی قیمت تھی، آج اس کی قیمت 40 سے پلس ہے، آج اس کی قیمت 40,000 سے اوپر ہے۔ اور جو آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ہے تعلیم و تعلم کے ساتھ، جو آواز آ رہی ہے مزید کوئی 2 مہینے یا 1 مہینہ اور گزرا تو اس کی قیمت تقریباً 60,000 سے اوپر چلی جائے گی۔ کیوں کہ علم دین کے اندر یہ کتاب ایک ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ معیار رکھتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا معیار رکھتی ہے۔ جس کے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے نا،
انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اگر وہ اسے پڑھتا رہے تو وہ بہک نہیں سکتا. میرے امام نے اس قدر اس میں شمع روشن کی ہے. تو میں نے یہ فتاوی رضویہ شریف جو ہے ان پیسوں سے خریدا ہے. آپ نے جو خدمت کی ہے آپ کی اس خدمت کے ساتھ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے. الحمدللہ مجھے اس پر فخر ہے کہ آپ کا کوئی پیسہ میری جیب میں نہیں گیا بلکہ میری جیب سے نکل کر کچھ پیسے اس میں ضرور شامل ہوئے ہیں. اس کے سوا ایک اور حضرت امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل. الحمدللہ آپ کو سن کر اس چیز کی خوشی ہوگی کہ الحمدللہ وہ بھی لے لیا گیا, وہ بھی خرید لیا ہے. اور وہ ایک اپنا مدعا اور ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. میری یہ سوچ یہ ہے کہ مسجد کی طرف سے پیسہ آئے میری ذات پر یا میرے بچوں کی ذات پر وہ پیسہ نہ لگے بلکہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دین کا کام ہوتا رہے. کیوں کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو تعاون کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ رہے نہ رہے, وہ دیکھے نہ دیکھے, وہ جہاں مرضی رہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کا کریڈٹ ان کو پہنچتا رہے گا. اس چیز کا کریڈٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پہنچتا رہے گا. تو آپ نے جو یہ خدمت کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف جو خدمت کی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. مگر یہ ثواب ایک نیا انداز ہے, یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ملتا رہے گا. تو آج کی رات کے حوالے سے ہم اسے آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اکثر کی طبیعت کچھ ایسی ہے تو انشاءاللہ 35 منٹ ہوئے تو کوشش کروں گا میں 11 بجے اس چیز کو ختم کر دیا جائے. اگر مسئلہ تو ہو گیا انشاءاللہ پوری کوشش ہے. ٹھیک ہے, تو محبت کے ساتھ تشریف رکھیے گا. بابرکت رات ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس رات کی برکت سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الورى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد.
ہمیں اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہیں نا؟ عزیزان گرامی قدر، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. جب انشاءاللہ تعالی آپ دین کی طرف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ دین کی طرف کوئی آئے تو دین اسے لاوارث نہیں چھوڑتا. دین اسے لاوارث نہیں چھوڑتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ کسی کی ذات پر توکل کر کے دین کے اوپر ٹھیکیداری جما کر بیٹھ جائے تو وہ کچھ اور ہے، لیکن اگر توکل اللہ کی ذات پہ رکھ کے کوئی دینداری کے صحیح منصب کو بنائے تو وہ کچھ اور ہے. عزیزان گرامی قدر، آج کی رات عوام الناس کے اندر یہ بالعموم پایا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. توجہ میری طرف فرمائیں، بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہیں. بھائی والے مل کر پڑھیں جی. صلی السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات محترم، آج کی رات لیلۃ القدر کے نام سے اسے موسوم کیا جاتا ہے. عوام الناس میں اکثر یہ چیز محسوس کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اور یہ عوام الناس کا تعصب ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ابو داؤد شریف سیاستہ کی روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کی 27ویں اور 29ویں شب کے متعلق فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. اور پھر مسند امام احمد کی روایت کے مطابق بعض اکثر ایسے صحابہ ملتے ہیں، روایتیں ملتی ہیں کہ جو قسم ارشاد فرما کر، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 27ویں شب لیلۃ القدر ہی ہے. ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں ذخیرہ علم حدیث کے اندر.
لیکن پھر بھی لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اور اصول علم حدیث کے مطابق لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا. وہ وجہ محدثین نے مختلف اسباب بیان کیے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سے تاک راتوں کے اندر سے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس لیے کہ ان کا عبادت کی طرف ان کا ذہن آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف یہ آئے، یہ اپنے معبود حقیقی سے ملاقات کا ان کا شوق پڑے، عبادت میں ان کا دل لگ جائے، مسجد کے ساتھ یہ معلق ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ آپ تلاش کریں. ایک تو سبب یہ تھا. دوسرا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخفی رکھا تو اس میں امت کی بہتری تھی، اس میں امت کی بہتری تھی کہ اسے مخفی رکھا جاتا. کیوں کہ اگر اس کا اظہار کر دیا جاتا اور اگر اس کا اعلان کر دیا جاتا، اگر اس کو واضح کر دیا جاتا اور واضح کر دینے کے بعد آج جیسا کہ یہ پرفتن دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی اس کی قدر نہ کر سکتا تو پھر یہ امت موجب عذاب بن جاتی، مستحق عتاب بن جاتی. اگر لیلۃ القدر کو واضح کر کے بتا دیا جاتا اور بتا دینے کے باوجود اگر کوئی اس کی بے قدری کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر گرفت ہوتی، پکڑ لازم آتی. اس لیے اس امت پر مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخفی رکھا اور فرمایا کہ آپ خود تلاش کریں. اور جن کو فرمایا خود تلاش کریں ان کو ایک تاثر بھی دے دیا، اشارہ بھی دے دیا کہ لیلۃ القدر انشاءاللہ تعالی آپ تلاش کے لیے نکلو گے تو لیلۃ القدر انشاءاللہ تعالی آپ کو مل ہی جائے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ تعالی ينزل الى سماء الدنيا من غروب الشمس. اللہ تعالی ہر روز آخری عشرے کی طاعتوں میں خالی طاعتوں میں نہیں، ہر روز مغرب کے بعد یہ آسمان دنیا پر اللہ تعالی اپنی شان کریمی کے مطابق نزول فرماتا ہے، اپنے شان کریمی کے مطابق جس طرح اس کو شایع ہے، اور نزول فرما کر ساری رات طلوع فجر تک اپنے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر کرم فرماتا ہے. نظر کرم فرما کر اپنے ان بندوں سے خدا پھر پوچھتا ہے کوئی تم میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا؟ حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اسے بخش دیا جائے. حل من مسترزق فارزقہ، اگر کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دے دیا جائے. مجھ سے میری محبت مانگنے والا اسے محبت عطا کر دی جائے. مجھ سے میری معرفت مانگنے والا، میرا راستہ مانگنے والا، میرا قرب چاہنے والا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی دولت چاہنے والا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر چاہنے والا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا اسیر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جامع شوق میں، جامع عشق میں، محبت میں غوطہ زن ہونے کے لیے تیار ہونے والا ہے کوئی ایسا؟ صدائے کون بلند فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صدائے بلند فرماتا ہے. طلوع فجر تک یہ صدائے بلند فرماتا رہتا ہے. تو جسے یہ مل جاتی ہیں تو مجھے بتائیں یہ قدر کی گھڑی کوئی کام ہے؟ اندازہ تو لگائیں ذرا، یہ کیا قدر کی گھڑی ہے؟ کام قدر کی گھڑی ہے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. کسے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قرآن مجید کو. اب لیلۃ القدر کی پہچان قرآن سے کروائی ہے. صرف ایک مسئلہ کہ لیلۃ القدر کی جب پہچان کروائی گئی ہے قرآن کے ساتھ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
او بھائی تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعریف کی. وہ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے لیلۃ القدر تو وہ ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، بابرکت ہے. 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. اور پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اور فرمایا کہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں طلوع فجر تک. یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی اس امت پر سلامتیاں بھیجتے رہتے ہیں. میرے مولا ان کی خیر، میرے مولا ان کی سلامتی. کون کر رہا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح یار، میں کیا نکما، گناہگار، بدکار، سیاہکار، مجھے کوئی منہ نہ لگائے اور حضور کا صدقہ ہو تو جبریل آئے فرشتوں کی معیت میں، اور جبریل فرشتوں کی معیت میں کسی کے لیے کہے مولا اس کی خیر. تیرا نہیں، تیرے سائیاں کا منہ مار رہا ہے. نعرہ تکبیر. رسالت. تحقیق. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا، جس کی اوقات کوئی نہ تھی. فقط اس رات کی بدولت کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تو جبریل بھی آ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ان کی خیر فرما. سیدی مرشدی. یا نبی یا سیدی مرشدی. یا نبی یا سیدی مرشدی. یا نبی یا سیدی مرشدی. یا نبی کرام ہے، کرام ہے. رسول کرام ہے، کرام ہے. کرام یا رسول میں. کرام یا رسول میں. کرام یا رسول میں. یہ کرم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے. آگے چلیں. اب لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہچان کرائی. قرآن مجید فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی پہچان کروائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا 2 جگہ پر ذکر کیا ہے. توجہ ہے میری طرف. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. توجہ میری طرف فرمائیں، توجہ فرمائیں. اس سے میں بہت بڑا آپ کو ایک مسئلہ ثابت کر کے آپ کی گوشت گزار کر کے پاکٹ میں ڈال کر سمجھا کر پھر میں بس کر دوں گا. صرف ایک مسئلہ سمجھانا ہے، ایک ہی مسئلہ سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا تو قرآن کا سورۃ القدر میں ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. ایک جگہ اور ذکر ملتا ہے قرآن میں، ایک جگہ اور ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. سبحان اللہ. ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا ہے. ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اب یہ پہلی میں سورت ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا اور دوسری میں فرمایا کہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا. معنی کیا ہے؟ تشبیہ کیا ہے؟ لیلہ مبارکہ شب برات ہے اور لیلہ قدر آج کی رات ہے. لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے؟ بولیے. شب برات، نصف شعبان، وہ رات مراد ہے. اور دوسرا جو لیلۃ القدر کا ذکر ہے وہ آج کی 27ویں شب کی ذکر ہے. اب ان دونوں کے اندر تطبیق کیا ہے؟ دونوں کا ذکر ہے. علماء نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ نزول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے نزول حقیقی اور ایک ہوتا ہے نزول تقدیری. نزول تقدیری کیا ہے؟ نزول تقدیری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اپنی بارگاہ اقدس سے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا اور آسمان دنیا پر بھیج کر فرشتوں کے سپرد کر دیا. فرشتوں کے سپرد کیا. اب یہ
محفوظ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمود علیہ السلام کو قرآن عطا کیا. 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے پروسیس میں جس وقت قرآن کریم کی جس آیت کی ضرورت ہوتی آقا علیہ السلام اس طرف توجہ فرماتے وہ واپس آ جاتے. قرآن کی جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ آ جاتی. ٹائم کی طرف نہ دیکھیں، میں نے ایک مسئلہ ثابت کر کے پھر آپ کو چھوڑ دینا. اچھا جی، اب قرآن کا ذکر 2 مرتبہ ہے. اس کے سوا قرآن کا نزول کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، 2 مرتبہ ذکر ہے. اب لیلۃ القدر کی طرف آئیں تو لیلۃ القدر کا ذکر پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ ہے. پورے قرآن میں صرف 1 مرتبہ ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ذکر ہے لیلۃ القدر کا. اچھا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ سوال عرض کرتے ہیں بارے الہ، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جب لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو کس پر نازل ہوا؟ حضور اکرم علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوا. تو جب حضور اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس پر قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نزول کا ذکر بھی کرتے ہیں. جس رات قرآن آیا اس رات کی برکت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس رات کی سعادت کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس رات کی ساری جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عطا کی ہیں وہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. مولا قرآن تو تو نے 1 مرتبہ نازل کرنا تھا، وہ 1 مرتبہ تو نے نازل کر دیا، مگر نازل 1 مرتبہ کرنے کے بعد آج تو اس قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں. حضرت جی بیٹھے ہو، اس قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں. کیا آیا کہ اس لیلۃ القدر کو آج بھی مناتے ہیں؟ اس قرآن کے نزول کا جشن آج بھی مناتے ہیں؟ مناتے ہیں کہ نہیں؟ آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جیسے اس دور میں نازل ہوئی تھی، اس وقت نازل ہوئی تھی، کیا آج وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سعادتیں آج نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ خالق کائنات آج بھی آسمان دنیا پر جلوہ و فکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم یادگار کے طور پر دن مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ میرا سوال ایک یہ ہے آپ سب احباب کی بارگاہ میں، اگر تھوڑا سا اس پر سوچ لو اور تھوڑا سا اس کو سمجھ لو، رب کعبہ کی قسم آپ کو یہ چیز سنی حنفی بریلوی بنا دے گی. اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا سوچ لیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن مجید کا ذکر 2 مرتبہ کیا، تو اس کا ذکر 2 مرتبہ کرنے کے بعد ہر سال اس قرآن کے نزول کے دن کو ہم دن کے طور پر مناتے ہیں، برکت کے طور پر مناتے ہیں، سعادت کے طور پر مناتے ہیں. اور جس رات قرآن کریم آیا وہ لیلۃ القدر کا ذکر فقط 1 مرتبہ ہے. بولیے کتنی مرتبہ؟ بولیے 1 مرتبہ ہے. جس رات کا ذکر 1 مرتبہ ہے، اس رات کی ذکر کی 1 مرتبہ ذکر کرنے کے بعد خداوند قدوس نے اس کی فضیلت یہ فرمائی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے. اب میں آپ کی بارگاہ میں صرف اتنا سا پوچھنے لگا ہوں، ذرا کیلکولیشن کر کے مجھے ایک لمحے کے اندر بتائیے گا کہ 1000 مہینوں کی راتیں یہ کتنے سال بنتی ہیں؟ 83 سال، 83 ایئرس. 83 سالہ کوئی ہے نا میں سے؟ 83 سالہ بابا جی ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا 83 سالہ عبادت گزار ایک طرف اور اس رات عبادت کرنے والا ایک طرف، اور یہ نہیں فرمایا برابر ہے، نہیں خیر من 1000 شہر. وہ 83 سال عبادت کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، زہد کرتا رہا، مجاہدے کرتا رہا. خدا فرماتا ہے نہیں تجھ سے یہ 1 رات جاگ کر عبادت کرنے والا بہتر ہے. وہ نیچے ہے، یہ اوپر ہے.
یہ بتائیں جس کا ایک مرتبہ ذکر کیا خداوند قدوس نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. تو جس رات صاحب قرآن آیا, مجھے بتائیں تو صحیح, جس رات صاحب قرآن آیا, صاحب قرآن فقط ایسے ہی نہیں آیا, صاحب قرآن تو آیا مگر حضور پر آیا. کتابیں پہلے بھی آتی رہی, وہ کیسے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب آنے کی باری آئی, موسیٰ علیہ السلام تھے, رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ اگر کتاب لینی ہے تو کوئی طور پر آؤ. کہاں تھی؟ بولے تو صحیح, کہاں پر آؤ؟ کوئی طور پر آؤ. ایک دن کے نہیں 40 دن کے لیے آؤ. پہلے 30 دن کا فرمایا اور پھر فرمایا کہ 10 دن مزید اضافہ کر کے 40 دن کے لیے آؤ. مگر محبوب علیہ السلام نہیں, محبوب آپ کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے. حضور آپ جس طرف جائیں گے قرآن آپ کے پیچھے پیچھے. آپ جہاں مرضی جائیں, آپ جہاں مرضی جائیں. آپ ہیرا میں ہیں تو قرآن, آپ ہیرا شریف میں ہیں تو قرآن, بولے تو صحیح. اگر غار ہیرا میں ہیں تو قرآن, حضور فرماتے ہیں کہ غار ہیرا میں قرآن آیا تو قرآن نے یہ سمجھا کہ غار ہیرا میں جانا ہے. حضور نے فرمایا ہم ہیرا کو چھوڑتے ہیں, ہم حجرہ عائشہ میں چلے جاتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اگر ہیرا میں نہیں تو ہمارا ہیرا سے کیا کام, ہم حضور کے پیچھے حجرہ عائشہ میں. محبوب نے سوچا اگر قرآن کی عادت ہی چیک کرنی ہے تو ہم مکہ کو چھوڑتے ہیں مدینہ چلے جاتے ہیں. حضور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ نکل گئے تو قرآن, بولے تو صحیح, حضور کو قرآن مکہ کو چھوڑ کر حضور کی طرف مدینہ طیبہ کی طرف. تو یہ تو قرآن میرے آقا کریم علیہ السلام کے آگے پیچھے پیچھے, حضور کے پیچھے پیچھے, سارا کچھ حضور ہی ہے. رب کعبہ کی قسم سب کچھ حضور ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کیسے؟ میرے محبوب علیہ السلام تاجدار ختم نبوت زندہ, ختم نبوت زندہ, ختم نبوت, ہاتھوں کو اٹھائیے, سادہ قاری صاحب زندہ, سادہ قاری صاحب زندہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں جو قرآن کا اجمالی ذکر باقی بھی تو ہے نا. قرآن کا ذکر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن کا ذکر باقی بھی ہے, لیکن جہاں قرآن کے نزول, میری طرف توجہ فرمائیں جی باہر والے بھی, قرآن کے نزول کا ذکر 2 مرتبہ ہے. میں لائیو سب لوگوں کے سامنے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں, اگر رب کائنات نے قرآن کے نزول کا ذکر فقط 2 مرتبہ کیا ہے تو اپنے حبیب علیہ السلام کے نزول کا ذکر, بعثت کا ذکر, آپ کی آمد کا ذکر فقط 2 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 20 مرتبہ نہیں. قرآن اٹھا کر دیکھیں رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کا ذکر 49 مرتبہ, 49 مرتبہ ذکر کیا. میں نے تمہیں محبوب دیا, میرا محبوب آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے. اندازہ تو لگائیں محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کیسا تھا کہ خدا ایک مرتبہ بھی فرماتا تو پتہ تو چل ہی جانا تھا کہ خدا فرما رہا ہے میں نے مصطفیٰ تمہیں دے دیا, لیکن نہیں, وہ فرماتا ہے کہ نہیں میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے. جب بھیجا ہے تو جب تک میں خود راضی نہیں ہوں گا کہہ کے اس وقت تک میں چھوڑوں گا ہی نہیں. خدا نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کو بھیج دیا. مصطفیٰ کی آمد کا ذکر 49 مرتبہ ہے. ذرا یہاں پہ رک جائیں, فقط یہ نہیں, میں نے یہ آمد کا ذکر کیا, فقط آمد کا ذکر. آپ کہیں گے قرآن کی آمد کا ذکر 2 مرتبہ, تو قرآن کا دوسرا ذکر بھی تو موجود ہے. کیا قرآن ہدایت ہے,
قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن متقی لوگوں کے لیے سرچشمہ ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن کے بے شمار فائدے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، یہ تو قرآن کی عظمت ہے جس کے ہم معترف بھی ہیں، جس کے قائل بھی ہیں، جس کے لیے آج ہم سب بیٹھے موجود ہیں، مگر آؤ نا ذرا میرے مصطفیٰ کی طرف، آؤ نا ذرا میرے مصطفیٰ کی طرف۔ اگر قرآن کوئی پڑھے اور سیدی امام اہل سنت سے پڑھے، اگر کوئی قرآن پڑھے اور کسی سنی عاشق رسول کا درد لے کر پڑھے، اسے نظر آئے گا کہ قرآن نے تو میرے مصطفیٰ کی پوری حیات کے گوشے گوشے کا ذکر کیا ہے، پوری حیات کے گوشے گوشے کا ذکر کیا۔ کیسے؟ حضور جب جلوہ گر ہوئے، ولادت کا ذکر قرآن میں، حضور مکہ میں آئے تو مکہ کا ذکر قرآن میں، حضور چلتے پھرتے رہے تو حضور کے چلنے پھرنے کا ذکر قرآن میں، حضور علیہ السلام نے کسی کو دیا تو ذکر قرآن میں، کسی سے کچھ لیا تو ذکر قرآن میں، حضور علیہ السلام نماز کے لیے آئے تو ذکر قرآن میں۔ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور حضور کے لیٹنے کا، آرام کرنے کا، قیلولہ کرنے کا وقت تھا، قرآن میں خدا فرماتا ہے واپس چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کو تنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کو۔ کیوں؟ حضور نہیں، خدا فرماتا ہے نہیں، مصطفیٰ کی تنگی میں خود محسوس کرتا ہوں، اور بندوں خود دیکھو اپنی قسمت پر رشک کرو کہ خدا نے تجھے آپ کو جو ہمیں جو محبوب دیا ہے اس کی تنگی خدا خود محسوس فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر حضور کی عمر کا ذکر، حضور کے بچپن کا ذکر، حضور کے لڑکپن کا ذکر، حضور کی جوانی مبارک کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر، حضور کی بعثت کا ذکر، حضور کے تشریف لے جانے کا ذکر، حضور علیہ السلام کے ادب کا ذکر، حضور کی تعظیم کا ذکر، حضور کی توقیر کا ذکر، حضور علیہ السلام کے ہر گوشے کا ذکر۔ ایسا ہی ہے؟ اچھا، اب ہم یہاں پہ ایک نتیجہ نکالنے لگے، اجازت ہے جی؟ نتیجہ نکالنے لگے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں سارے؟ بعد میں کہتے ہیں رحمت صاحب آپ کی سمجھ نہیں ہمیں آتی، میں کہتا ہوں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی، میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ سمجھ آ جائے، اور اگر نہ آئے تو میں تو پھر بعد میں بھی حاضر ہوتا ہوں، خدمت کے لیے اپنے آپ کو الحمدللہ وقف کیا، آئے اور حضور علیہ السلام کی محبت کا ہوکا دینے کے لیے فقط ہم یہاں، اس کے سوا کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو فقط اس لیے پڑھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنت ہے، رب کعبہ کی قسم، اگر میرے مصطفیٰ کی سنت نہ ہوتی، یہ سنت نہ ہوتی تو کس نے پڑھ لی تھی؟ کس نے پڑھ لی تھی؟ طواف بھی کرتے ہیں فقط اس لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ نے کیا۔ دیکھیں نا حضرت عثمان غنی کو جب بھیجا انہوں نے، حدیبیہ کے مقام پر تھے آپ، اور عثمان غنی کو جب بھیج دیا اور عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ جب بات کر کے کفار مشرکین مکہ سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گئے اور حضرت عثمان غنی جب ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کس چیز کی توجہ ہے؟ انہوں نے کہا عثمان ہم نے حضور علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو تو مکہ میں داخلے کی اجازت ہی نہیں دی، وہ تو آ ہی نہیں سکے، آپ تو آ گئے ہو، آپ مکہ کے اندر آ گئے ہو، لہذا ایسا کرو آپ کو اجازت ہے آپ طواف کعبہ کر لیں۔ توجہ نہیں کی میرا خیال، 10 منٹ اوپر ہو گئے، میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں، وہ نتیجہ کر کے میں اینڈ کرنے لگا ہوں۔ بس آپ چونکہ مکہ میں آ چکے ہو، حدود حرم میں داخل ہو چکے ہو، وہ تو آ ہی نہیں سکے اور ان کو آنے نہیں دیا گیا، لہذا آپ آ گئے ہو، آپ کو اجازت ہے آپ وضو کریں، غسل کریں، طواف کعبہ کریں، حرم شریف میں جا کے سجدے کریں، نمازیں پڑھیں اور جو کچھ مرضی کریں، آپ کو اجازت ہے۔ مجھے بتائیں توجہ ہے؟ آج کا وابی ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہوں کہ مجھے حرم میں داخلے کی اجازت مل رہی ہے، خدا کا حرم ہے، طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر کعبہ شریف موجود ہے اور خدا میرے قریب ہے، اب میں طواف کعبہ کروں اور طواف کعبہ کے گرد میں چکر لگاؤں تو یہ مجھے رکاوٹ تو کوئی بھی نہیں ہے،
وہ صحابی تھے. وہ کون تھے؟ صحابی نہیں، وہ صحابی تھے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا کہ ہم اس کعبہ کے پجاری ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ آپ نے اس کعبے کا پجاری سمجھا؟ آپ لوگوں نے اس کعبے کے پتھروں کی پوجا کرنے والا سمجھا؟ انہوں نے کہا ما انا اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ. انہوں نے فرمایا نا اس کعبے کا طواف جب تک میرا حبیب نہیں کرے گا اس وقت تک میں اس کعبے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طواف کعبہ کر رہے تھے. کرتے آج لوگ حاجی جاتے ہیں کہ نا وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے کتنا دھکم دھکیل کرتے ہیں نا کہ آپ مجھے موقع مل جائے. پھر جب وہ کسی کو حجر اسود کا بوسہ لینے کا موقع مل جائے وہ سب کو بتاتے ہیں کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، میں نے اتنے بوسے لیے اور بھائی میں نے اتنے بوسے. آؤ میں حضرت عمر فاروق کا بتاؤں آپ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حجر اسود کا بوسہ لینے لگا تو میں نے حجر اسود کو پکڑا. حجر اسود کو پکڑ کر میں بوسہ لینے لگا. میری طرف توجہ فرمایا، بیٹھو بھی کیجئے. آپ نے فرمایا کہ حجر اسود کو بوسہ لینے لگا. یہ حجر اسود ایک تمثیل کے طور پر آپ بوسہ لے لیں، آپ ہٹ گئے. آپ نے اس حجر اسود کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا انک حجر لا تنفع ولا تضر. مشکات کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ذمہ دار میں ہوں. فرمایا حجر اسود تجھے فاروق اعظم بوسہ دینے لگا. تو یہ نہ سمجھے کہ میری بڑی عظمت میں وہ نہیں. آپ نے فرمایا تیری عظمت پر کھڑا سارا کچھ ہے، لیکن تجھے عمر اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تو حجر اسود ہے. تجھے عمر اس لیے بوسہ دے رہا ہے کہ تجھے میرے رسول اللہ نے چوما ہے. تکبیر، رسالت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مرحبا مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ. آپ کو میں حجر اسود تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، اور چوم اس لیے رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ نے بوسہ دیا ہے، تجھے رسول اللہ نے چوما ہے، تو میں اس لیے چوم رہا ہوں. تو صحابہ جو تھے وہ نمازوں کے اندر بھی حضور کی طرف ایسے دیکھتے تھے. رب کعبہ کی قسم ایسے حضور کی طرف. یہ غزوہ بدر میں ذکر کرنا تھا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے رہ گیا. غزوہ بدر میں جب فرشتے، آپ کو پتہ ہے نا غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ جنگ کی تھی. فرشتوں نے کی تھی نا، پتہ ہے نا صحابہ. یہ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر کا ٹائم ہوا تو نماز پڑھانے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا آؤ اے سنو سنیو اور فکر امام احمد رضا پر فخر کرو. رب کعبہ کی قسم یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا. وہ ان چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور علم دین کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے اور صحابہ کرام بھی نماز پڑھنے لگے. اب نماز پڑھانے لگے. صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیر دیا تو جو میری طرف کیجیے گا، جب سلام پھیر دیا تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی توجہ پر بحثت کی، آپ کی توجہ پر یقین کریں بحثت کی. آپ کو سمجھ نہیں ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ آپ نماز کے اندر مسکرا رہے تھے. مجھے بتائیں قاری صاحب نماز پڑھائیں چہرہ آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ مسکرائیں اور چہرہ مسکراہٹ یعنی ہنسنے کی شبیہ بنائے تو کیا نظر آتا ہے؟ جب دیکھنا پڑے تو کیسے دیکھیں گے جی؟ اڑ کے دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ آگے بڑھ کے دیکھیں گے. پھر صحابہ کی نمازیں کیا تھی؟ سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ تاجدار
الصلوۃ والسلام نے پھر یہ نہیں فرمایا وہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے؟ سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا ہاں سنے ہاں صحیح کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے. اب میں تمہیں بتاؤں وجہ کیا تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ یہ جتنے فرشتے آئے تھے نا یہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے. اب جنگ ختم ہو گئی ہم نماز میں شامل ہو گئے. جب ہم نماز میں شامل ہوئے تو یہ فرشتے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے چلو آپ واپس چلتے ہیں. جب یہ واپس جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے بند کر دیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کن کے لیے جن کے لیے ہی کھلتے ہیں ان کے لیے بند کر دی. مالک کیا مسئلہ ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم جنگ کے لیے جاؤ. میں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں تم جا کر حضور کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضور کی مرضی ہے حضور تم سے جنگ کروائیں. حضور کی مرضی ہے حضور آپ سے گھر کے کام کروائیں. حضور کی مرضی ہے حضور آپ سے گلیاں صاف کروائیں. حضور کی مرضی ہے حضور آپ سے مسجد صاف کروائیں. حضور کی مرضی ہے حضور کی مرضی ہے حضور آپ سے جو مرضی کروائیں. مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ کو حضور کے لیے بھیجا جا رہا ہے. حضور نماز میں مشغول ہو گئے. ہم نے تو آپ کو حضور کے لیے بھیجا تھا. بتاؤ حضور کی اجازت سے آئے ہو؟ بتاؤ تو صرف حضور کی اجازت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں حضور تو نماز پڑھنے لگے تھے. ہم ادھر آپ نے فرمایا نہیں جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت نہ دیں اور حضور نہ کہہ دیں چلو جی ٹھیک ہے اب جاؤ اس وقت تک ہمارے آسمان کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھل سکتے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکرایا کیوں میں مسکرایا. اب دیکھیں مت کہ نماز کی حالت میں تھے وہ فرشتے واپس آئے اور واپس آ کر ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ دروازے بند ہو گئے. حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے ابرو کے اشارے سے ان فرشتوں سے بتایا پوچھا سلام پھر سمجھے نہیں یار آپ سمجھے نہیں یہ عاشق کے لیے مر جانے والی بات ہے. حضور فرماتے ہیں ہم نے پھر ابرو کے اشارے سے تم سے پوچھا سلام پھر ہماری اجازت نہ ہو تو آپ چلے جاؤ اور آپ چلے جاؤ تو کیا آپ کے لیے دروازے بھی کھل جائیں. یہ ہے حضور. اب آئے نتیجہ واپس اپنے نتیجے کی طرف. معذرت چاہتا ہوں 18 منٹ اوپر ہو گئے معذرت چاہتا ہوں. صرف نتیجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا ایک مرتبہ ذکر آئے تو اسے یہ فضیلت ملے. قرآن کا فقط 2 مرتبہ ذکر آئے تو اسے یہ فضیلت ملے. مجھے یقین سے آپ ایمان سے بتائیں کہ جس رات صاحب قرآن آئے اس رات کی فضیلت کیا ہو. اس رات کی فضیلت آپ لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک مرتبہ آئے اور آ کر پیدا ہو گئے اور پیدا ہونے کے بعد وہ وقت گزر گیا. تمہارے نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں جو ہر سال جشن مناتے رہتے ہو. میں سے کہتا ہوں کیا تمہارے پاس قرآن ہر سال آتا ہے جو ہر سال جشن مناتے رہتے ہو؟ فما جوابکم فہو جوابنا جو تمہارا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے وہ رحمت کا دروازہ پھر قیامت تک بند نہیں کرتا. لیلۃ القدر ملتی ہے تو جب لوٹ کر یہ دن آئے گا خداوند قدوس اپنے فضل کے دروازے کھول دے گا. تو جس قدر لیلۃ القدر کو دروازے کھلتے ہیں دوستو لیلۃ المولود میں اس سے کہیں بڑھ کر کھلتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کھلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا قیام کی حالت میں کیا ہمارا پکا سنی بن کر قیام کرے. کیا جی سنی بن کر قیام کرے. آپ کہیں گے یہ سنی کہاں سے نکل آیا جی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بعد میں میرے پاس آئے انشاءاللہ میں ترجمہ دلائل دوں گا اس پر کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا اور قیام کرے ایمانا و احتسابا
سنی بن کر قیام کرے. اور اس کے لیے پھر مجموعہ کیا ہے؟ کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے بھی گناہ معاف فرما دے گا, اس کے پچھلے بھی گناہ معاف فرما دے گا, اس کے اگلے بھی پچھلے بھی سارے. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت عتیق الرحمان. اچھا جی ایک چیز صرف از آخری بات ہے. ویسے ایک سوال اور بھی بن سکتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی اور مجھ سے زیادہ علم و فضل والے ہیں, تو میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں خود ایک سوال کر بھی دیتا ہوں کہ اگر فضیلت اس کی ہے تو پھر لیلۃ القدر کے بارے میں فرما دیا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ تو کہہ دیا کہ لیلۃ القدر میں جو قیام کرے. میری طرف توجہ فرمائیے بچوں, ایک منٹ آگے ادھر, یہ میسج سارے لے کر جائیے گا. آخری میسج رہ گیا کہ جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرے اس کے لیے یہ اجر ہے. یہ تو بیان کر دیا. تو اگر لیلۃ المولود یعنی ولادت کی رات اگر زیادہ فضیلت والی تھی تو اس کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ ایسا سوال کے نہیں, پھر اس کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہ علم کی باتیں ہیں, فقط قبض معافیت کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آتی, علم پڑھنے سے آتی ہیں. عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ سینے میں رکھنے سے آتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کا قیام ہے نا, جو لیلۃ القدر کا قیام ہے وہ قیام تو ہر کوئی کرے گا. جو لیلۃ القدر کا قیام ہے وہ ہر کوئی کرے گا, اور جو لیلۃ المولود کی برکتیں ہیں وہ ہر کوئی نہیں حاصل کرے گا. وہ ہر کوئی نہیں, اس میں پھر خدا چن لیتا ہے. نہیں ان میں پھر ہر کوئی نہیں آتا. آپ نے دیکھا نہیں محلے کے اندر اگر 20 گھر ہیں تو 10 سے 15 گھروں پر لائٹیں لگی ہوتی ہیں, اور باقی بولو تو صحیح, کسی کو گالی نہیں دے رہے, کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, فقط ہمیں ایک آپ کو در سے عبرت دے رہے ہیں کہ اگر 15 گھر ہیں تو 15 گھروں میں سے 10 پر لائٹنگ یا 5 خالی, یہ ایک سائڈ پر. اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں تو سارے شامل ہوتے ہیں, سارے آئے ہوتے ہیں, سارے منانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میں پڑھ کر مانوں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر پابندی لگائی, نہیں, پڑھ کر پانے کے لیے پہلے اس پروسیس میں سے گزر. وہ پروسیس کیا ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا جب وہ سنی عاشق رسول پڑھ, سنی عاشق رسول, یہ نہیں روپیہ پیسہ دے کر باقیاں دے جنازے بھی پڑھ دے, شیعہ دے سارا کچھ, نہیں, یہ نہیں فرمایا. نہیں, پکا سچا اس طرح سے گزر. اور پھر فرمایا کہ تیرے پھر گناہ دیکھنا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں. جو مصطفیٰ کے وہ ہمارے ہیں, اور جو ہمارے ہیں پھر وہ تو ہمارے ہی ہیں نا. حساب تو ان کا ہوگا جو ہمارے نہیں ہیں. اس لیے عزیزان کرام قدر آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے. اس میں نفل کوشش فرمائی کہ قضا نمازیں ادا کریں, جس کی بھی رہ گئی ہیں قضا نمازیں ادا کریں. پھر بھی شوق ہوتا ہے نفل پڑھنے کا, تو قرآن و سنت کے اندر یہ نفل کی ہمیں جو وظائف کے اندر ملتا ہے. ہمارے شب قدر میں 4 رکعت اس ترتیب سے پڑھ کر کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر شریف, ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر شریف, اور 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص. 4 رکعت والی نماز, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور پھر 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے, اور پھر سلام پھیر دیں, اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں رکھ کے کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں کہ سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب سے جو مانگو گے خداوند نے تو دوسرا کو عطا کر. پھر اس رات جب قرآن پڑھے تو سورۃ القدر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنے سے 7 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کریں اور پانی کے اوپر دم کر دیں. خود ہی پانی کے اوپر دم کر دیں. وہ پانی آپ خود پی لیں. گھر میں مسئلہ ہے دیواروں پر چھڑک دیں. بچوں میں مسئلہ ہے بچوں کو پلا دیں. فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان اس رات سے اس رات میں اس پانی سے افضل کوئی شے نہیں. اس پانی سے افضل کوئی شے نہیں. لہذا یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمیں حضور علیہ السلام کا صدقہ ملی ہیں. سب سے پہلے حضور کی غلامی ہے. حضور کی غلامی ہمارے اس گردن کے اندر حضور کی غلامی کا پٹا کر ہے تو پھر سارا کچھ آپ کو مبارک. اگر حضور کی غلامی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے. میں تمامی احباب سے آدھا گھنٹہ مزید اوپر لینے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, معافی چاہتا ہوں. 2 دفعہ یہ پھر کہہ دیں, صرف 2 دفعہ یہ سب کچھ حضور ہی ہے. بے شک 2 دفعہ اونچی بات میں کہہ دیں سب کچھ حضور کے لیے, سب کچھ حضور کے لیے, سب کچھ. اس پر ایک ہمارے استاد گرامی ایک بات سنا دوں. مولانا عبدالطواب صدیقی صاحب میرے استاد گرامی ہیں. الحمدللہ ہمیں اپنے اساتذہ پر فخر ہے اور جب تک الحمدللہ رہے ہیں کسی دوسرے مسلک کو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا سب کچھ حضور کے لیے, سب کچھ حضور کے لیے. تو آپ اپنی جب مجلس میں ہوتے تھے, میں الحمدللہ اس محفل میں نفسی سے خود موجود تھا. ایک کھڑا ہوا, اس نے سوال کیا, اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ حضور کے لیے, تو قرآن کہتا ہے ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کے لیے. زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ اللہ کے لیے. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ سب کچھ حضور کے لیے, اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی سوال. کہنے لگا بس یہ. تو وہ بیٹھنے لگا. اب انہوں نے بیٹھنا نہیں, ایک منٹ کھڑے رہو. اس نے پہنی تھی ٹوپی, سر پہ ٹوپی پہنی تھی. آپ نے فرمایا آپ سے بھی ایک میرا سوال یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو سب کچھ اللہ کے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں سب کچھ حضور کے لیے. آپ اپنے دعوے پر قائم رہنا, میں اپنے دعوے پر قائم رہوں گا. مجھے صرف اتنا بتا دو یہ تمہارے سر پہ جو ٹوپی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تمہارے سر پہ جو ٹوپی ہے یہ کس کی ہے؟ ہاں جی ہے کوئی جو اب یہ کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی ٹوپی استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ کہہ نہیں. وہ کہہ رہا ہے یہ میری ٹوپی. آپ نے میں تو ایک ٹوپی کے لیے کہہ رہا ہے یہ میری ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے جبکہ قرآن کے خلاف ہے تیرا یہ جملہ کہ قرآن یہ کہتا سب کچھ حضور کے لیے ہے, سب کچھ حضور اللہ کے لیے ہے. تو تیرا یہ جملہ تیری اپنے قول کے خلاف ہے, اس کا کیا مطلب؟ پھر وہ کہنے لگا حضرت آپ ہی سمجھا دیں, آپ نے سمجھا دیں. آپ نے کہا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض میں. اب یہ جو لفظ ما ہے نا یہ طالب علم جانیں گے, دوسروں کو کیا پتا یہ کیا ہے. یہ ما ملکیت کے لیے ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا ہے مگر اس نے مصطفیٰ کو دے دیا ہوگا. اس نے سب کچھ ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس حاضری کو شرف و تفضیل عطا فرمائے. پھر معذرت چاہتا ہوں کہ ٹائم کی